فویل للمصلی، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ریاکاری کی تعریف یہ ہے، کوئی بھی عمل جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا تھا وہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے، غیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، تو ایسا عمل ریاکاری کہلاتا ہے۔ اور ریاکاری کو شرک خفی قرار دیا گیا ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی تو وہ ہے جو مشرکین بت پرست لوگ جس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ شرک خفی یہ ہے کہ کوئی شخص وہ بتوں کو تو پوجا نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک بھی تسلیم کرتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ اعمال جن کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، وہ ان اعمال کے ذریعے دنیا والوں کی، لوگوں کی رضا حاصل کرے، ان کی خوشنودی حاصل کرے، تو ایسی شرک کو شرک خفی کہتے ہیں۔ سامعین محترم، ریاکاری کے ذریعے، دکھاوے کے ذریعے انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو شعور ہی نہیں ہوتا، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت نہیں، متعدد آیات بینات سورہ بقرہ میں، پھر سورہ نساء میں، سورہ ماعون میں، دیگر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کی، دکھاوے کی مذمت کی ہے، اور ریاکاری کرنے والوں کو حدیث مبارکہ میں ملعون قرار دیا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو آخرت میں مجھے نجات دلا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کون بددیانتی کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری نہیں کرنا، جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کر کے لوگوں کی رضا حاصل نہیں کرنا، لوگوں کی رضا کے حصول کے لیے وہ کام نہ کرنا، بلکہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہ کام کرنا۔ اور فرمایا، جو ریاکار ہے وہ قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا، کہا جائے گا، اے دھوکے باز، اے کافر، اے خسارے میں رہنے والے، اے دکھاوا کرنے والے۔ اور کہا جائے گا، جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا، آج جا کے اس سے اس عمل کا اجر مانگ، چونکہ تو عمل رب ذوالجلال کی خوشنودی اور رب ذوالجلال کی رضا کے لیے نہیں کیا کرتا تھا، لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا تھا، جا کے ان سے اس عمل کا اجر مانگ۔ سامعین محترم، معجم اوسط کی یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ فرمایا، جہنم میں دوزخ میں ایک وادی ہے، اس وادی سے دوزخ روزانہ
100 بار نہیں 400 بار پناہ مانگتا ہے۔ وہ وادی ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی، دکھاوا کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ فرمایا اس وادی میں قرآن پڑھنے والے بھی جائیں گے، صدقہ کرنے والے بھی جائیں گے، رائے خدا میں جہاد کرنے والے بھی جائیں گے، اور حاجی بھی جائیں گے۔ کیوں؟ کون سے صدقہ کرنے والے جائیں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رضا کے حصول کے لیے صدقہ کیا وہ نہیں جائیں گے، جنہوں نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا وہ جائیں گے، دنیا والوں کے سامنے سخی بننے کی کوشش کی وہ اس جہنم کی وادی میں جائیں گے۔ وہ قرآن پڑھنے والے اس وادی میں نہیں جائیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے اس وادی میں جائیں گے جو دنیا والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ اس وادی میں جائیں گے۔ اور وہ حاجی بھی اس وادی میں جائیں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے حج نہیں کیا تھا بلکہ دکھانے کے لیے کیا تھا کہ دنیا والے انہیں حاجی کہیں، نیک کہیں، پاکیزہ کہیں کہ یہ حج کر کے آ گیا ہے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر حج کیا تو وہ حاجی بھی فرمایا اس جہنم کی وادی میں جائیں گے۔ اور کوئی شخص اللہ کی راہ میں گیا، جہاد پر گیا، لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے، بلکہ نیت میں فساد تھا، نیت میں فطور تھا کہ دنیا والے واہ واہ کہہ دیں، دنیا والے خوش ہو جائیں۔ تو فرمایا ایسا اللہ کی راہ میں جانے والا بھی، اس نیت کے ساتھ صدقہ کرنے والا بھی، اس نیت کے ساتھ قرآن پڑھنے والا بھی، اور اس نیت کے ساتھ حج کرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا۔ عمل تو اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے۔ کہا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل تب جا کے فائدہ مند بنتا ہے، عمل تب جا کے نافع بنتا ہے، مفید بنتا ہے جب اس عمل کے ساتھ نیت بھی اچھی ہو۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے تو سینکڑوں اعمال صالحہ کرے، بھلے وہ نمازیں پڑھتا پھرے، ایک آج نہیں سینکڑوں آج کرے، بکروں کے بکری ذبح کرے، گائیں ذبح کرے، اگر اس کی نیت درست نہیں تو یہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا دل، جسم میں اگر دل ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نہیمی اس حدیث کی اشارہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے یہ جسم کا بادشاہ ہے۔ دل کیا ہے؟ جسم کا بادشاہ ہے، اور باقی جسم اور اس کے اعضاء وہ رعایا ہے اس کی۔ تو اگر دل ٹھیک ہوگا تو باقی سارا جسم ٹھیک ہوگا۔ جس طرح دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، وہ بادشاہ ٹھیک ہو تو سارے کا سارا ملک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بادشاہی کرپٹ ہو، کرپشن کرنے والا ہو تو سارا ملک کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو دل ارادہ کرتا ہے، دل ارادہ کرتا ہے اور جسم اس پہ عمل کرتا ہے، اور دل کا جو ارادہ ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے دل میں جو ارادہ ہے، آپ ابھی گھر سے نکلے نماز کے لیے تو دل میں ایک پروگرام تھا، دل میں جو ارادہ تھا اس ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اب ارادہ یہ ہو کہ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ خالق کائنات راضی ہوگا، تو پھر نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے پہ اجر ہے۔ اگر ارادہ یہ ہو کہ فلاں خوش ہوگا، فلاں نیک سمجھے گا، پھر عمل اچھا کرنے کے باوجود بھی انسان گناہ میں چلا جاتا ہے۔ عمل تو اچھا کیا، نماز پڑھی، لیکن نیت اچھی نہیں تھی، نیت کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اچھے عمل پر بھی اس کو بجائے ثواب کے گناہ ملا۔ سامعین محترم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات
अमाल का दारो मदार ही नीयतों पर है। सही बुखारी में ये हदीस पाक मौजूद। फरमाया जिस आदमी ने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल के लिए, उसकी हिजरत अल्लाह रसूल के लिए कहलाएगी। जिस आदमी ने दुनिया को हासिल करने के लिए हिजरत की या किसी औरत से निकाह की, तो उसकी इज्जत वही कहलाएगी जिस काम के लिए उसने हिजरत की। मौजो में औसत की ये हदीस पाक है, जरा ध्यान के साथ सुनिएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हुक्म होगा कि कुछ लोगों को जन्नत की तरफ लेके जाओ, कुछ लोगों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, कुछ लोगों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। और जन्नत तैयार हो चुकी है। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि जन्नत बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। फरमाया क़यामत के दिन हुक्म होगा, रसूलुल्लाह ने फरमाया मौजू में उसकी हदीस कि कुछ लोगों को तुम जन्नत की तरफ लेके जाओ। सामीन महतरम, वो लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, जन्नत के करीब पहुंचेंगे तो जन्नत की खुशबू पाएंगे, जन्नत की खुशबू पाएंगे और जन्नत के महल्लात को देखेंगे और अहले जन्नत के लिए खुदा की अहले जन्नत के लिए तैयार करदा नेमतों को देखेंगे। जन्नत के करीब पहुंच जाएंगे, जन्नत की खुशबू भी पा लेंगे। अचानक आवाज आएगी, खबरदार इन्हें ले जाओ, इनका जन्नत में कुछ ऐसा भी नहीं है। पहले हुक्म आया कि इन्हें जन्नत की तरफ ले जाओ, इन्हें जन्नत की तरफ ले जाओ। वो लोग जब जन्नत के करीब पहुंच जाएंगे, जन्नती महल्लात को देख लेंगे और जन्नत वालों के लिए अल्लाह की क्या क्या नेमतें हैं, उन नेमतों को देख लेंगे। अचानक निदा आएगी, आवाज आएगी, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन लोगों को वापस ले जाओ, इनका जन्नत में कुछ ऐसा भी नहीं है। हसरत लेकर वो लोग वापस आएंगे। वो लोग अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, तूने अगर हमें दोज़ख में भेजना था तो तू हमें जन्नत दिखाता ही ना। तूने अगर हमें दोज़ख में भेजना था तो जन्नत दिखाई क्यों, जन्नत की नेमतें क्यों दिखाई, जन्नत के करीब क्यों कर दिया। और उनकी ये जो हसरत होगी, उस हसरत के बारे में आया कि ऐसी हसरत न पहले लोगों में थी न बाद वाले लोगों में होगी। अव्वलीन और आखरीन में इस तरह की हसरत किसी में भी मौजूद न थी। वो हसरत लिए हुए जब वापस आएंगे, अर्ज करके खालिक कायनात, अगर जन्नत में भेजना मकसूद ना था, दोज़ख में भेजना था तो जन्नत ना दिखाता, जन्नती नेमतें ना दिखाता, जन्नती महल्लात ना दिखाता। तो अल्लाह फरमाएगा हदीस पाक, अल्लाह फरमाएगा बदबख्तो, तुम वो लोग हो जो जब तन्हाई में बैठते थे, अलग बैठते थे, मेरे साथ ऐलान जंग किया करते थे, लोगों के सामने बैठते थे, अच्छे अमाल करते थे। जब अलग इलाका खलबत में तन्हाई में बैठते थे, मेरे साथ ऐलान जंग करते थे, मेरी नाफरमानी करते थे। तुम वो लोग हो, अल्लाह फरमाएगा कि तुम लोगों की खातिर अमल करते थे, लोगों की इज्जत करते थे, मेरी इज्जत ना करते थे, लोगों का कहना मानते थे, मेरा ना मानते थे। तुमने लोगों की खातिर अमल को छोड़ दिया, मेरी खातिर बुराई को ना छोड़ा। लोगों के सामने तुम किसी और अंदाज में बैठते थे, अपनी मजलिस में किसी और अंदाज में होते थे। वो किसी कहने वाले ने कहा था ना कि खाएंगे हम भी तो का कुछ, समझा कुछ ना निकले कुछ, लोगों का हाल मत पूछो, महफिल में कुछ तन्हा कुछ। ये भी कोई दस्तूर हुआ कि कहना कुछ करना कुछ। और वक्त के सुल्तान हाथ बढ़ा, दरे दसीर के ले जा कुछ। और ये तो वक्त बताएगा, इस सुल्तान वक्त अब में कौन है कितना कुछ। अल्लाह फरमाएगा तुम लोगों के साथ किसी और अंदाज में बैठते थे, जब अलग होते थे तुम्हारा अंदाज बदल जाता था, तुम्हारे तौर तरीके बदल जाते थे। लोगों के साथ तो तुम अच्छे तरीके से बैठते थे, लेकिन तुम्हारा दिल फिर भी मेरे मुतालिक दुरुस्त नहीं होता था। अल्लाह फरमाएगा तुम लोगों के सामने अच्छा अमल करते थे, लेकिन वो अच्छा अमल तुम्हारे दिल में नहीं होता था। अल्लाह फरमाएगा आज क़यामत के दिन तुम्हें कोई अजर नहीं दिया जाएगा, कोई भी अजर नहीं होगा। तो सामीनी मोहतरम, ये रियाकारी एक ऐसा अमल है, दिखावा, जो
بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. ہمارے یہاں عالمیہ یہ ہے، آج بہت سے لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، چند لوگوں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. کال کسی کی آئی، بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا میں مصروف ہوں، بیزی ہوں. اور ایسی ہی کوئی اور جرم کر رہا ہو، کوئی جانوروں کو لڑا رہا ہو، کیا کر رہے ہو؟ بھائی یہ کام کر رہے ہیں. کوئی اور جرم کر رہا ہے، بھائی بیزی ہے، اس کام کا نہیں بتائیں گے، اس جرم کا نہیں بتائیں گے. لیکن کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا، کسی کی کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں، حالت نماز میں ہوں، حج کے اراکین کو ادا کر رہا ہوں. نہیں، اس میں بھی ریا ہے. اپنے عمل کو پوشیدہ رکھیے اور اللہ کے لیے عمل کیجئے. اگر عمل اللہ کے لیے ہوگا اللہ اس کا ثواب دے گا، اس کا اجر دے گا. اگر عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، میدان جہاد میں رب ذوالجلال کی قسم سر کٹ جائے، اگر نیت میں حسن نہیں، نیت میں فساد ہے، کوئی سر کٹا بھی دے میدان جہاد میں، وہ تب بھی جنت بھی نہیں جا سکتا اگر اس کی نیت میں فطور ہے. حدیث بات ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک شہید کو لایا جائے گا. رب ذوالجلال فرمائے گا میں نے تجھے دنیا کی تمام نعمتیں دیں، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کون سی نعمت تھی جو میں نے تجھے نہیں دی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تمہاری گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں. اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں. قدر جن کے پاس جس نعمت کی کمی ہے اس کو قدر ہے. سامعین، آنکھوں کی قدر اس سے ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کی پوری زندگی میں اندھیرا ہے. کانوں کی قدر اس سے ہے جو سنتا نہیں. بولنے کی قدر اس سے ہے جو بول سکتا نہیں. 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور دیکھیں آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. 1 منٹ آنکھیں بند کریں اندھیرا، تو دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کی پوری زندگی اندھیروں میں گزر جاتی ہے، جن کی پوری زندگی اندھیروں میں تاریکیوں میں گزر جاتی ہے، ان کی زندگی میں روشنیاں نہیں ہوتی. تو اللہ کی ایک نعمت کا اللہ کا شکر ادا کیجیے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موجم اوسط کی حدیث، شہید کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا وہ کون سی نعمت تھی جو میں نے تجھے نہیں دی؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے ہر ایک نعمت دی. اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ شہید، وہ اللہ کی بارگاہ میں سر کٹانے والا، وہ میدان جہاد میں زخموں سے چور چور ہو کے دنیا سے جانے والا، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے بڑی بڑی نعمتیں دی، تو نے مجھے جان کی نعمت دی تھی، میں نے میدان جہاد میں یہ جان تیری بارگاہ میں پیش کر دی. اللہ فرمائے کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے. تو نے اس لیے جان دی کہ تیری شہادت کے بعد تیرے ماں باپ کو لوگ مبارکباد دیں کہ آپ کا بیٹا بڑا جنگجو تھا، بڑا بہادر تھا، بڑی جرأت مندی کے ساتھ لڑا اور اس کی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دی. تو نے اگرچہ جان دے دی لیکن تیری دماغ میں خیالات فاسد تھے، برے خیالات تھے، تیری نیت فاسد تھی. اس وجہ سے آج تیرے لیے میری بارگاہ میں کوئی اجر نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جا کے دوزخ میں ڈال دیا جائے. وہ اللہ کی بارگاہ میں سر کٹانے والا بری نیت کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے گا. سر تو کٹا دیا، جان دے دی، لیکن نیت درست نہیں تھی، بری نیت تھی، بری نیت کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے گا. سامعین محترم، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم دین کو لایا جائے گا، ایک قرآن پڑھنے والے کو لایا جائے گا. اللہ اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر کرے گا اور فرمائے گا تو میرے لیے کیا لایا؟ میں نے تجھے قرآن دیا،
وہ کون سی نعمتیں تھی جو میں نے تجھے نہیں دی؟ تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، میں قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے لوگوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا کہ میں راضی ہو جاؤں، میری رضا تجھے نصیب ہو جائے، میری خوشنودی تجھے حاصل ہو جائے۔ میری رضا کے حصول کے لیے، میری خوشنودی کے حصول کے لیے تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو نے علم نہیں پڑھا، تو نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھا تھا، تو نے دنیا والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کا مال بٹورنے کے لیے قرآن پڑھا تھا۔ دنیا والوں نے وہ اجر تجھے دنیا میں دے دیا، حکم ہوگا یہ شخص بھی جھوٹا ہے، اسے بھی گھسیٹ کے جا کے دوزخ میں ڈال دو۔ اس قرآن پڑھنے والے کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن پڑھنا اور قرآن مجید کا عالم بننا کتنی مشکل بات ہے، لیکن وہاں بھی اگر نیت درست نہیں تو سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ وہ 12 سال 15 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نیت درست نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایک مالدار آدمی کو لایا جائے گا، ایک مالدار آدمی کو لایا جائے گا۔ اس مالدار آدمی کے سامنے، اس سخی کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرے گا کہ وہ کون سی نعمت تھی جو میں نے تجھے نہیں دی تھی۔ زندگی گزارنے کی ساری نعمتیں تجھے دی تھیں، سب کچھ دیا تھا، کیا نہیں دیا تھا تجھے؟ تو میرے لیے آج کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں مال خرچ کرتا رہا، میں غریبوں میں مال بانٹتا رہا، میں نے اپنے مال کے ذریعے امت مسلمہ کے غریبوں کی مدد کی، میں نے اپنے مال کے ذریعے امت مسلمہ کے بے سہارا لوگوں کی مدد کی، میں نے اپنے مال کے ذریعے امت مسلمہ کے معذوروں کی مدد کی، امت مسلمہ کے بے بس لوگوں کی مدد کی۔ اللہ فرمائے گا تو نے مدد ضرور کی ہے لیکن تو جھوٹا ہے، تو نے مدد کی لیکن اس کے باوجود تو جھوٹا ہے۔ میں نے مال دیا، تو نے لوگوں پہ خرچ بھی کیا لیکن اس نیت کے ساتھ نہیں خرچ کیا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس نیت کے ساتھ نہیں خرچ کیا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تیری نیت یہ تھی کہ دنیا میں بسنے والے لوگ، وڈیرے لوگ، بڑے بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ تیری واہ واہ کریں کہ فلانا بندہ بڑا سخی ہے، اللہ نے دیا تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے دیتا ہے، ایسے دیتا ہے۔ تو دنیا والوں نے تجھے سخی کہہ دیا، دنیا والوں نے تجھے سخی کہہ دیا، اور دنیا والوں نے تجھے فیاض کہہ دیا، دنیا والوں نے تجھے سخاوت کرنے والا کہہ دیا۔ آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں، حکم ہوگا فرشتوں اسے بھی جا کے منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو، چونکہ یہ بھی دکھاوا کیا کرتا۔ سامعین محترم، اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے، عمل خیر ہے۔ جہاد کرنا خوبصورت ترین عمل ہے، قرآن پڑھنا پاکیزہ مشغلہ ہے۔ آپ نے سنا حدیث پاک میں کہ ایک شخص گردن بھی کٹا رہا ہے میدان جہاد میں، شہید ہو گیا ہے اور جسم زخموں سے چور ہو گیا ہے، زخموں سے چور ہو کے خون سے بھرا ہوا لہو ہو گئے، وہ دنیا سے جا رہا ہے، سر بھی کٹا دیا۔ عمل جنت والوں والا کیا، اس نے اہل جنت والا عمل کیا، اچھا عمل کیا، خوبصورت عمل کیا۔ خوبصورت عمل کر کے بھی جنت حاصل نہ کر سکا، کیوں؟ خوبصورت نیت نہیں تھی۔ خوبصورت عمل تبھی فائدہ مند ہوتا ہے، خوبصورت عمل تبھی مفید ہوتا ہے، خوبصورت عمل تبھی نفع بخش ہوتا ہے جب خوبصورت عمل کے ساتھ ساتھ خوبصورت نیت بھی ہو۔ عمل تو اچھا کیا ہے، عمل تو جان بھی دے دی ہے، آپ کا سر بھی کٹا دیا، زندگی کے 15 سال 20 سال دین پڑھتے ہوئے گزار دیے، مسجد میں آیا، نماز پنجگانہ پڑھی، قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کر دیا، اللہ نے توفیق دی تھی تو حج بھی کر دیا، غریبوں میں صدقہ بھی کرتا ہے، معذوروں کی مدد بھی کرتا ہے، اور بیوہ عورتوں کی مدد بھی کرتا ہے، اور جو مجبور لوگ ہیں ان کی مجبوریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ سارے نیک اعمال کرتا ہے کوئی شخص، سارے اچھے کام کرتا ہے، سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود، سارے اچھے کام کرنے کے باوجود اگر اس کی نیت درست نہیں،
اس کا ارادہ درست نہیں، نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نہیں ہے، تو زندگی کے یہ سارے نیک کام ضائع ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ سارے نیک اعمال کس کے لیے کرنے چاہیے؟ اللہ کے لیے، ان کا حکم دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان نیک کاموں کے ذریعے دنیا والوں کی خوشنودی حاصل کی جائے گی تو پھر اللہ کیسے راضی ہوگا؟ تو اللہ کو راضی ہونے کے لیے سب سے پہلے انسان کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نیت، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، دل میں جو ارادہ ہے، دل کا جو خفیہ ارادہ ہے، جو پوشیدہ ارادہ ہے، یہ دل کے اندر، اس ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ دل ارادہ کرتا ہے، جسم اس پہ عمل کرتا ہے۔ آخری حدیث پاک آج کے اس موضوع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، ریاض الصالحین میں یہ حدیث موجود کہ بے شک اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا۔ کون جسیم ہے، کون کمزور جسم کا مالک ہے، کون اچھے جسم کا مالک ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا۔ ولا الى صورکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں کے ارادے اچھے ہوں تو عمل فائدہ مند ہو جاتے ہیں، اگر ارادے اور نیت بری ہو تو وہ عمل، اچھے عمل بھی ان کا پھر بھی ثواب نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق